ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی اور اس کی کبریائی اس کو قائم کرنے کے لیے تو پہلے لا الہ کی دعوت ہے نا، کہ سارے خداؤں کا انکار. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. طاغوت کی نفی. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کا منکر اعظم اور آج کا طاغوت اعظم امریکہ اور اس کے حواری، نیٹو اور اس کے 26 ممالک کی فوجیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عرصہ حیات انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، جینا دوبھر کیا ہوا ہے، امت کا قافیہ تنگ کیا ہوا ہے، ہم کو دیوار سے لگانے، بھول بھلائیوں میں گم کر دینے، ہمیں دلدل کے اندر دھکیل دینے، ہماری شناخت گم کرنے کی ساری سازشیں عسکری دائرے میں، سیاسی اور معاشی دائرے میں بروئے کار لائی جا رہی ہیں، اور ہمارے حکمران ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بھی بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے ہمنوا اور اس کا ساتھ دینے والے کی حیثیت سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں. لہذا میرے دوستو، یہ جو گو امریکہ گو کی تحریک ہے، امریکہ کی غلامی نامنظور کی تحریک ہے، مسلمان صرف اللہ کا غلام ہے، کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا. کئی غلامیاں منظور کر کے اللہ کی بندگی نہیں کی جا سکتی. امریکہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گیا، چینلز کے ذریعے پہنچ گیا ہے، میڈیا کے ذریعے پہنچ گیا ہے، پالیسیوں کے ذریعے پہنچ گیا ہے. حرام کمانا آسان ہو گیا ہے، حلال کمانا مشکل ہو گیا ہے. حالات کے اندر بڑوں کا احترام کتنا باقی رہا، چھوٹوں سے محبت کتنی باقی رہی. جتنے بڑے پیمانے پر حالات کی خرابی ہے. یہ جو آئی ایم ایف کا ذکر آتا ہے، آئی ایم ایف کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنی معاشی اور سیاسی آزادی سے دستبردار ہو جائے اور غلامی اختیار کر لی. آئی ایم ایف پھر ہمارا بجٹ بناتا، آئی ایم ایف ہمارا ٹیکسز کا اسٹرکچر بناتا، آئی ایم ایف پر ہر چیز پر مہنگائی کے حوالے سے ٹیکسز بڑھانے کو، فروغ دینے کو ساری تجاویز دیتا ہے. اور یہ غلام ابن غلام ابن غلام، صدر اور وزیر اعظم اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ اسی کی چاکری کرتے ہوئے اس پورے نظام کو زمین بوز کرنے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں. اس لیے امریکہ کی نفی جب ہم بات کرتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے جس ملک کا نام امریکہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس کے تمدن کی بات کرتے ہیں، اور بآواز بلند اس بات کو پکار دینے کی بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے، خالص توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی جواب دہی کی طرف، کہ یہی وہ کلچر ہے، یہی وہ ایجنڈا ہے جو ہمیں ذہنی غلامی سے بھی نجات دلائے گا، جو جسم و جان کی غلامی سے بھی نجات دلائے گا، جو حرام سے اور ہمارے دشمنوں کی جو یہاں پر پیش رفت ہے اس سے نجات دلائے گا. یعنی غضب خدا کا. فوجی قیادت بھی مسلسل یہ بات کہہ رہی ہے، اور سول قیادت بھی یہ بات کہتے نہیں تھکتی کہ بھارت ہمارے ملک کو غیر مستحکم کر رہا ہے. افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان کے راستے سے، صوبے سرحد کے راستے سے وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. وہ یہاں خود کچھ بامبر بھیج رہا ہے، وہ یہاں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کی کہتے ہیں آئی جی ایف سی بلوچستان نے کہا ثبوت موجود ہیں، شواہد اس کے موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھارت سے احتجاج کیوں نہیں کرتے، بھارت آبی جارحیت کا مرتکب ہو رہا. 62 ڈیم اس نے بنائے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر، تاکہ پاکستان بوند بوند پانی کو ترس جائے. یہ پاکستان نہیں، یہ ریگستان ہو جائے. ہم احتجاج نہیں کرتے. اب وہ افغانستان میں بیٹھ کر دریائے کابل پر بھی ایک بند بنانے کا منصوبہ لے آیا ہے، تاکہ جو رہا سہا پانی اس راستے سے پاکستان کو ملتا ہے وہ پانی بھی ان کو نہ مل سکے. آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، آپ فصلوں کی بات کرتے ہیں، ان کے اٹھان کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، ان کو نان شجینہ کے محتاج ہونے کی بات کرتے ہیں. یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بوند بوند پانی کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں سے بات کرنی پڑے گی. آفرین ہے حزب المجاہدین کو، آفرین ہے اہل کشمیر کو، آفرین ہے کہ 7 لاکھ بھارتی فوج اتنی چھوٹی سی وادی کے اندر موجود ہے، اور کشمیری سینہ سپر ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. وہ منحنی اور باریک سا انسان، نام جس کا علی گیلانی قرار پایا ہے، دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ شاید پھونک مارنے سے ہو جائے گا. دور سے کوئی دیکھے تو یہ کہہ بیٹھے کہ شیروانی اور ٹوپی اتار دو
تو شاید مسئلہ وہی درپیش ہوگا کہ آواز آ رہی ہے تو تصویر نہیں آ رہی ہے، تصویر آ رہی ہے تو آواز نہیں آ رہی. لیکن وہ منحنی اور باریک سا آدمی عزم سمین کا کوہ گرا، صبر کی ایک ایسی چٹان ہے کہ جو اس سے ٹکرائے اپنا ہی سر پھوڑے، اس کے عزم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ہے. لہذا کشمیر کے حوالے سے، اس کی آزادی کے حوالے سے، آبی جارحیت کے حوالے سے، بھارت جو غیر مستحکم کرنے کی جتنی سازشیں کر رہا ہے اس کے حوالے سے ضرورت ہے کہ بھارت سے احتجاج کیا جائے، اس کا چہرہ بے نقاب کر کے عالمی برادری کے سامنے لایا جائے. وہ مسلسل بمبئی حملوں کا حوالہ دے کر ہمیں ڈیفینسو پر لے آتا ہے، اس لیے کہ ہم پوری بات نہیں کہتے اور آفینس سے اپنا کردار جو اس کو ادا نہیں کرتے. لہذا یہ بھی اسی لیے ہے کہ امریکہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بھارت سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں. پاکستان مشرقی بارڈر سے فوجیں ہٹائے، مغربی بارڈر پر افغانستان کے بارڈر پر لے جائے. مسلسل یہی کام ہو رہا. قائد اعظم علیہ الرحمہ نے 47-48 میں یہ بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ہمارا مغربی بارڈر اور سرحد ہے، بلوچستان اور صوبہ سرحد کے حوالے سے جو افغانستان سے ملاتی ہے، یہاں کسی پاکستانی فوج کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ دونوں طرف جو لوگ بستے ہیں ایک ہی برادری اور قبیلے کے لوگ ہیں، یہ خود اس بارڈر کی حفاظت کریں گے. 60 سال تک، 55 سال تک یہی معاملہ رہا. اب ہماری فوج 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں وہاں کھڑی ہے اور کیجولٹیز کا سامنا ہے. بھارت کی سازش کامیاب ہے، امریکہ کے اقدامات نتیجہ خیز ہیں. ہم اپنے تجربے سے بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ دونوں طرف بسنے والے ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. ویسے جو پوری بیلٹ ہے، یہاں سے بیٹھ کر یہ بات شاید ہم آسانی سے سمجھ سکیں.